نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے بحث کرنے لگتے ہیں تاکہ وہ قوم لوط والا عذاب ان سے ٹل جائے، تو فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم اس قصے کو چھوڑ دو، اب تو تمہارے پروردگار کا حکم آ چکا ہے، اب انہیں سزا دے کے ہی رہے گا اور عذاب جو ہے وہ آ کے ہی رہے گا، وہ ٹل نہیں سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو انہیں ان کا آنا ناگوار محسوس ہوا اور دل گھٹ گیا اور کہنے لگے یہ تو مصیبت کا دن ہے، اور اس قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آ گئے، وہ پہلے سے ہی بدکاری کیا کرتے تھے۔ لوط نے انہیں کہا اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں جو تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی بھی بھلا مانس نہیں؟ وہ کہنے لگے تم تو یہ جانتے ہو کہ تمہاری بیٹیوں میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، اور یہ بھی جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا کاش میں تمہارا مقابلہ کر سکتا یا کسی مضبوط سہارے کی طرف پناہ لے سکتا۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 81 سے لے کر آیت نمبر 85 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انا مصیبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب۔ فرشتے کہنے لگے لوط ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، تو کچھ حصہ رات گزار لے تو اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی بھی مڑ کر نہ دیکھے، البتہ تمہاری بیوی پر وہی کچھ گزرنا ہے جو ان پر گزرے گا، ان پر عذاب کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے اور صبح ہونے میں اب کتنی ہی دیر ہے۔ اب جب سیدنا لوط علیہ السلام کی زبان سے ایسے بے بسی کے الفاظ نکلے کہ کاش میں کوئی پناہ مضبوط لے لیتا یا کاش میرے پاس کوئی سہارا ہوتا، میں کتنا بے بس ہوں، تو فرشتے چپ نہ رہ سکے اور کہنے لگے کہ آپ اتنا پریشان نہ ہوں، ہم لڑکے نہیں بلکہ آپ کے پروردگار کے فرشتے ہیں، اور فکر نہ کریں، یہ لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ کہنے کے بعد مفسرین کہتے ہیں کہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو ایک علیحدہ جگہ بٹھا دیا اور صرف اپنا بازو تھوڑا سا ان ملعونوں کی طرف بڑھایا تو سب کے سب اندھے ہو گئے، انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ بھاگو یہاں سے، یہ لوط کے مہمان تو بڑے جادوگر معلوم ہوتے ہیں، اور جب وہ بھاگنے لگے تو ایک دوسرے پر گر پڑے۔ جب یہ لوگ سیدنا لوط علیہ السلام کے گھر سے دفع ہو گئے تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے پروگرام کے بارے میں بتایا کہ راتوں رات اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ صبح کے وقت ان پر عذاب آنے والا ہے اور صبح ہونے میں تھوڑا ہی وقت باقی رہ گیا، لہٰذا جلد از جلد نکلنے کی کوشش کرو، اور دیکھو تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس کا بھی جرم جو ہے وہ وہی ہے، اور پیچھے مڑ کر کبھی نہ دیکھنا، مبادا کسی کو خیال آ جائے کہ دیکھیں تو صحیح کہ ان پر کیسے عذاب آتا ہے اور وہ بھی کہیں عذاب کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ آیت نمبر 82۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو نچلا حصہ بنا دیا، پھر ان پر کھنگڑ کی قسم کے تہ بتہ پتھر برسائے جو تیرے پروردگار کے ہاں سے نشان زدہ تھے۔ یہ وہ عذاب الہی کا حکم تھا جن پر وہ فرشتے مامور تھے۔ جبرائیل نے شہر سدوم اور آس پاس کی بستیوں کو جو ان بدکاروں کا مسکن تھا، اس پورے خطے کو زمین سے اکھاڑ کر اپنے پروں پر اٹھایا، پھر فضاء میں بلندی پر لے جا کر اس خطے کو الٹ کر زمین پر پٹخ دیا، پھر اس خطے کی زمین پر اوپر سے لگاتار کھل کر پتھر برسائے گئے، اور پتھر بھی عام پتھر نہیں تھے بلکہ مخصوص علامت والے پتھر تھے، اور یہ دوہرا عذاب انہیں غضب الہی کی شدت کی بنا پر دیا گیا تھا۔ آیت نمبر 83۔ مُّصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِیَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِیدٍ، اور یہ خطہ ان ظالموں سے کچھ دور بھی نہیں۔ اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں اور دونوں ہی درست ہیں۔ ایک تو یہ کہ
خطے سے مراد قوم لوط کا تباہ شدہ خطہ اور ظالموں سے مراد دور نبوی کے منکرین حق ہیں، یعنی یہ برباد شدہ علاقہ ان ظالموں سے کچھ دور نہیں، اور یہ چشمدید گواہ ہیں، جب گزرتے ہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان بستیوں کا کیا انجام ہوا۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ ایسا عذاب کچھ قوم لوط سے ہی مخصوص نہیں بلکہ ظالموں اور منکرین حق اور بدکاروں کو آج بھی ایسا عذاب دینے پر اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 84 وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور ناپ اور توڑ میں کمی نہ کرو۔ میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں اور مجھے ڈر ہے کہ تم پر ایسا عذاب آئے گا جو تمہیں ہر طرف سے گھیر لے گا۔ اب یہاں سے قوم شعیب کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ قوم شعیب کیا کرتے تھے کہ تجارتی کاروبار میں بے ایمانی کرتے تھے، اور اہل مدین جو دو تجارتی شاہراہوں کے چوک میں واقع ہے، یہ علاقہ اس وجہ سے نہایت اہم تجارتی مرکز بن گیا تھا، اور یہ لوگ صرف ناپ تول کے پیمانوں میں ہی ہاتھ کی صفائی نہیں دکھاتے تھے بلکہ وہ ہر بددیانتی کرنا جانتے تھے، جس کی وجہ سے وہ دوسروں کا حق مارتے تھے۔ اسی لیے شعیب علیہ السلام نے شرک کے بعد انہیں ایسی ہی تجارتی بددیانتیاں چھوڑنے کی نصیحت کی، اور ان کی یہی کرتوتیں جو تھیں فساد فی الارض کے مترادف تھیں، جن کے ذریعے وہ دوسروں کا حق غصب کرتے تھے۔ آیت نمبر 85 وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور اے قوم، ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، اور ان لوگوں کو ان کی اشیاء کم نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ناپ اور تول انصاف کے ساتھ دیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو بلکہ پورا تول کے دیا کرو، جتنا حصہ بنتا ہے اتنا دیا کرو، اور یہ زمین میں فساد مچانے کے برابر ہے، لہٰذا زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔